بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. حضرات، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے قائدین کا اور علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. سب کا نام لیتے لیتے بڑی لمبی فہرست ہے ماشاءاللہ اسٹیج کی. اللہ ہمارے ان قائدین، ہمارے ان بزرگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر جناب حاجی خالد جاوید صاحب کہ جنہوں نے اپنی اس مسجد میں اس بزم کو سجایا، اور ان کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے اس عظیم اور ایک بہترین عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا. شان مصطفیٰ کتنا ہی پیارا اور دل نشین موضوع. انشاءاللہ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور، اور جناب قاری یاسین بلوچ صاحب تفصیل کے ساتھ شان بیان کریں گے. میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہم پر بہت بڑے احسانات کیے، بہت بڑی تعداد میں احسانات کیے، لیکن رب ذوالجلال نے کسی احسان کو نہیں جتلایا. اس نے ہمیں انسان بنایا تو احسان نہیں جتلایا، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، احسان نہیں جتلایا، سننے کو کان عطا کیے، احسان نہیں جتلایا، بولنے کو زبان دی، احسان نہیں جتلایا، سوچنے کو دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا، دھڑکنے کو دل دیا، احسان نہیں جتلایا، چبانے کو دانت دیے، احسان نہیں جتلایا، پکڑنے کو ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا، چلنے کو پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا، پھر اس چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، احسان نہیں جتلایا، آسمان کی چھت لگا دی، احسان نہیں جتلایا، سورج کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، چاند کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ہوا بنائی، فضا بنائی، خلا بنائی، احسان نہیں جتلایا، بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر
یہ بات کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، احسان نہیں جتلایا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا لیا، احسان نہیں جتلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری تلے سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا، احسان نہیں جتلایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا کی، احسان نہیں جتلایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، احسان نہیں جتلایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد بیماری سے شفا عطا کی، احسان نہیں جتلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا یوسف واپس لوٹا دیا، احسان نہیں جتلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا کی، احسان نہیں جتلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، احسان نہیں جتلایا، احسان جتلایا ایک ہی بار، ایک ہی مرتبہ جب اس نے آمینہ کے لال کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو اس دنیا میں بھیجا، آپ کی ولادت پر، آپ کی بعثت پر، آپ کی آمد پر رب ذوالجلال نے اعلان کر کے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں میں نے اتنے احسانات کیے، کوئی احسان نہیں جتلایا، یہ احسان جتلایا اس لیے جتلایا کہ یہ احسان ساری کائنات کے احسانوں سے بڑھ کر احسان تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور۔ سورج کا احسان نہیں جتلایا، آمینہ کے لال کی آمد کا احسان جتلایا، اس کا مطلب ہے پیارے آقا سورج سے بھی اعلیٰ، ستاروں سے بھی، سیاروں سے بھی، فضا سے بھی، خلا سے بھی، سارے نہیں بول رہے، بات سمجھ نہیں آئی میرا خیال سے، انبیاء سے بھی، انبیاء سے بھی، انبیاء سے بھی، رسولوں سے، پیغمبروں سے، ساری انسانیت سے، ساری مخلوقات سے، ساری انسانیت سے اعلیٰ، اولیٰ، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین، احسن اگر کسی کو رب نے بنایا اپنے محبوب کو بنایا۔ اب دوسری بات، آقا علیہ السلام مکے میں زخمی ہوئے، احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر اقدس زخمی ہوا، طائف کی وادی میں آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ ساری کائنات سے اعلیٰ، اور اس اعلیٰ کو زخمی کیا جا رہا ہے مکہ میں، زخمی کیا جا رہا ہے طائف میں، آپ اپنا لہو دے رہے ہیں احد کے میدان میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیوں؟ اس لیے آپ نے ایک دعوت دی، ایک مشن پیش کیا، اور وہ مشن کیا تھا؟ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ فاران کی چوٹی پہ آقا اعلان کرتے ہیں اے لوگوں ایک بات کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو، ایک کلمہ کہہ دو، ہوگا کیا؟ تفلحو، فلاح پا جاؤ گے، جنت مل جائے گی، صرف جنت ہی ملے گی نہیں، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمْ، صرف جنت ہی نہیں، فلاح ہی نہیں، کامیابی ہی نہیں، لا الہ الا اللہ یہ جملہ تم کہہ دو، لا الہ الا اللہ اس منہج پہ تم آ جاؤ، لا الہ الا اللہ اس نظریے کو تم قبول کر لو، لا الہ الا اللہ اس میرے پیغام کو تم مان لو۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہت اللہ تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے۔
اس کلمے کے لیے مار کھائی، اس کلمے کے لیے زخمی ہوئے، اس کلمے کے لیے لہو پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے آقا اعلیٰ، آقا بہتر، آقا برتر اور پیارے آقا جو مشن لے کر آئے، مشن مصطفیٰ، جس مشن پر آپ نے مارے کہیں، وہ مشن بھی اعلیٰ، وہ مشن بھی افضل، وہ مشن بھی بہتر، وہ مشن بھی برتر۔ اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے ملک کے اندر انشاءاللہ شان مصطفیٰ کو بیان کرے گی۔ اسی طرح انشاءاللہ مشن مصطفیٰ کے ڈنکے بھی بجائے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم جس طرح حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ہم شان مصطفیٰ کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ۔ مشن مصطفیٰ کا پرچم بھی اہل حدیث بلند کریں گے انشاءاللہ۔ ناموس مصطفیٰ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ ناموس رسالت کا دفاع ہوگا، تحفظ ہوگا، اسی طرح انشاءاللہ مشن مصطفیٰ کا دفاع اور تحفظ بھی ہوگا۔ ناموس رسالت کا تحفظ کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گلی گلی، یہ کوچہ کوچہ، یہ شہر شہر، یہ بستی بستی، یہ نگر نگر، حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب یہ ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں۔ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب پورے لاہور کے اندر، جناب رانا محمد نصر اللہ خان صاحب امتیاز مجاہد صاحب کی قیادت میں ایک غلغلہ بپا کیے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر لو، اہل حدیث کا اعلان نوٹ کر لو، اہل حدیث کا پیغام نوٹ کر لو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نام محمد پہ کٹ گیا، جو نام محمد پہ مٹ گیا، جو نام محمد پہ ذبح ہو گیا، جو نام محمد پہ جان قربان کر گیا، یاد رکھو یہ نام ایسا عظیم نام، پیارا نام، اس نام پر مرنے والا مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ نام مصطفیٰ پہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ناموس رسالت کا تحفظ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ناموس صحابہ کا انشاءاللہ تعالی تحفظ بھی کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی جماعت کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے قائدین کے ساتھ چل کر اس عظیم مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔